الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دین کے اعمال میں سے بہت محترم بشان عمل نماز ہے. یہ ایک ہدیہ اور تحفہ ہے جو رب کریم کی طرف سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. باقی جتنے اعمال ہیں وہ سارے اس دنیا میں ملے. نماز کا عمل ایک ایسا ہے کہ یہ عرشوں پہ ملا، آسمانوں سے اوپر دیا گیا. صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی مہمان گھر آتا ہے تو انسان اس وقت اس کو بیسٹ تحفہ دیتا ہے. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کا معراج ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں نماز کی اہمیت کے اوپر بہت زور دیا ہے. آج آپ اس کی اہمیت سے متعلق باتیں سنیں گے تو ریئلائز کریں گے کہ ہمارے اندر اتنی اہمیت پہلے نہیں تھی. تو نماز میں ایک تو ہے ظاہری طور پر اہتمام کرنا وضو میں، نماز کی ادائیگی میں. اس بارے میں سن لیجئے. اعمال صالحہ کی بجا آوری کی رعایت میں سعی بلیغ فرمائیں، اور نماز جو کہ دین کا ستون ہے اس کے چند ارکان اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، غور سے سنیں. اول، کامل وضو کرنے کے سوا چارہ نہیں. ہر عضو کو 3 بار اہتمام و کمال دھونا چاہیے تاکہ سنت کے طریقے پر وضو ادا ہو. یعنی نماز کا اہتمام وضو سے شروع ہوتا ہے. جو چاہے کہ میں نماز اچھے طریقے سے ادا کروں تو اس کا سٹارٹ پوائنٹ کہاں سے ہوگا؟ وضو سے. کہ وضو کو انسان اچھے طریقے سے ہر عضو کو مل مل کے 3 دفعہ دھوئے، چونکہ یہ سنت ہے. اور سر کا مسح بالاستیاب، یعنی سارے سر کا مسح کرنا چاہیے. اور کانوں اور گردن کے گرد مسح میں خوب احتیاط کرنی چاہیے. اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے، یعنی اس کے ساتھ نیچے سے پاؤں کے تلوے کی طرف سے خلال کرنا چاہیے. اس کی رعایت رکھیں. مستحب کے بجا لانے کو معمولی نہ سمجھیں، چونکہ بہت سارے سالکین سمجھتے ہیں یہ تو مستحب ہی ہے نا، کوئی بات نہیں. فرماتے ہیں کہ مستحب کے بجا لانے کو معمولی نہ سمجھیں. مستحب حق جل و علا کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. تو مستحب کی یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ اللہ کو پسندیدہ ہے. اگر تمام دنیا کے عوض اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ اور محبوب فعل معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے تو غنیمت ہے. یعنی ساری دنیا قیمت میں دینی پڑے اور اس قیمت کے بدلے پتہ چلے کہ یہ عمل اللہ کو محبوب ہے اور پھر وہ کرنے کی سعادت بھی مل جائے تو یہ سودا سستا ہے. اور ہمیں تو کچھ دیے بغیر پہلے ہی نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ بھئی یہ عمل اللہ کو پسند ہے تو اس لیے کرنا چاہیے. اس کا بعین ہی یہی حکم ہے کہ کوئی چند خزف ریزوں یعنی ٹھیکروں سے نفیس جواہر خرید لے اور بے فائدہ جماد یعنی پتھر سے روح کو حاصل کر لے. یعنی کوئی بندہ چند پتھر دے کے کسی بندے کو خریدے تو کتنا سستا سودا ہے. جماد چند دادم جاں خریدم بحمد اللہ کے ارزاں خریدم. اللہ کی تعریف کہ میں نے بہت سستا سودا کیا ہے. تو مستحب کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ لائٹ نہ لیں کہ جی مستحب بھی ہے نا. نہیں، مستحب کا معنی ہے
ایک ایسا عمل جس کو اللہ نے پسند فرمایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ عمل کو سامنے رکھو تو دنیا بھر کی قیمت ادا کر دیں، اور ایک پسندیدہ عمل کا پتہ چل جائے اور اس پر عمل کی توفیق مل جائے تو یہ بہتر سودا ہے. تو اس لیے مستحبات کی رعایت کرنی چاہیے. کمال طہارت اور کامل وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے جو مومن کی معراج ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز با جماعت ادا ہو، بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولی بھی ترک نہیں ہونی چاہیے، اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے. قرات میں مسنون قرات کو مد نظر رکھنا چاہیے. رکوع سجود میں بھی طمانینت ضروری ہے کیونکہ فرض ہے. رکوع سجود میں طمانینت ضروری ہے. قوموں میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد طمانینت درکار ہے کیونکہ طمانینت فرض ہے یا واجب ہے یا سنت علی اختلاف الاقوال. ایسے ہی جلسہ میں جو دو سجدوں کے درمیان ہے اچھی طرح بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے. تو جلسہ میں بھی انسان بیٹھے. رکوع اور سجود کی کم سے کم تسبیحات 3 بار ہیں، جیسے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان، اور زیادہ سے زیادہ 7 بار یا 11 بار ہیں. یہ بھی حدیث پاک میں منقول ہیں علی اختلاف الاقوال. اور امام کی تسبیح مقتدیوں کے حال کے اندازے کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی امام مقتدیوں کا حال دیکھے، اگر ان کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، تو صرف 3 دفعہ نہیں، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، یعنی زیادہ تسبیحات پھر پڑھنی چاہیے. فرماتے ہیں شرم کی بات ہے کہ انسان تنہا نماز پڑھنے کی حالت میں طاقت ہوتے ہوئے اقل تسبیحات پر کفایت کرے. عقل 3 ہے، اور جو تنہا ہو اور ٹائم بھی ہو پھر 3 تسبیحات پڑھے تو فرماتے ہیں کہ یہ شرم کی بات ہے. ہماری تو عادت ہی 3 دفعہ پڑھنے کی ہے. میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ ایک ایسے بزرگ کے پاس نماز ادا کی کہ جن کی پوری زندگی کا معمول رکوع سجود کی تسبیحات کے بارے میں 21 مرتبہ تھا. ہر سجدے میں 21 مرتبہ پڑھتے تھے. یہ عادت تھی ان کی. پڑھنے والے 21 دفعہ پڑھتے ہیں. تو ہم بھائی چلو عوام الناس اگر 3 پڑھتے ہیں تو علم کے حقوق تو ہیں نا کچھ، تو چلو ہم حدیث میں 3، 5، 7 اور 11 وہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 قول ہیں، تو چلو ہم 3 کی بجائے 5 دفعہ پڑھ لیں، اگر 7 دفعہ پڑھیں تو اور اچھا ہے. تو انفرادی نماز میں تسبیحات زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. 3 سے زیادہ. اللہ تعالیٰ کو شو کرنا ہوتا ہے نا، محبت دکھانی ہوتی ہے. دیکھیں نا دنیا میں بھی ہر محبوب چاہتا ہے کہ محب اپنی محبت کا اظہار کرے. تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو 3 تو ساری دنیا پڑھتی ہے. 3 ہم نے پڑھ لیا تو کیا تیر مارا. تو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ظاہر کرنی ہے تو چلو 3 کی بجائے 5 صحیح یا 7 صحیح، تو کچھ نہ کچھ تسبیحات زیادہ پڑھنی چاہیے. شرم کی بات ہے کہ انسان تنہا نماز پڑھنے کی حالت میں طاقت ہوتے ہوئے اقل تسبیحات پر کفایت کرے. اگر زیادہ نہ ہو سکے تو 5 یا 7 بار تو کہے. اور سجدہ کرتے وقت اول وہ اعضاء زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہیں. پس اول دونوں زانو زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. زانو اور ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے دائیں طرف سے ابتدا کرے. یعنی ہاتھ بھی جب رکھنے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ دایاں ہاتھ پڑے، اس کے ساتھ پھر بایاں ہاتھ بھی پڑ جائے. اور سر اٹھاتے وقت اول ان اعضاء کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے نزدیک ہیں، پس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے. یعنی جس ترتیب سے رکھے تھے
پھر الٹ ترتیب سے اس کو واپس لانا چاہیے. قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر، یعنی جب قیام ہے، کھڑے ہیں، تو نظر سجدہ کی جگہ پر رہے. رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر، سجدے میں ناک کی نوک پر، اور جلسہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا اپنی گود کی طرف نظر رکھنی چاہیے. فرماتے ہیں جب نظر پراگندہ ہونے سے روک لی جائے اور مذکورہ جگہوں پر جما لی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز بجمعیت اور حضور دل کے ساتھ میسر ہو گئی اور خشوع کے ساتھ ادا ہو گئی. یہ عوام الناس کا لیول ہے کہ جس بندے نے طمانیت کے ساتھ رکوع، سجود، ارکان ادا کیے، تسبیحات بھی 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھیں اور نظر بھی اپنی اس جگہ رکھی جہاں رکھنی چاہیے تھی، تو اب نماز پڑھنے والا بندہ دل میں یہ سوچے کہ میں نے نماز کو خشوع خضوع سے ادا کر دیا. ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے، اس کو بھی مد نظر رکھے. انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب یا بے فائدہ نہیں. صاحب شرع نے اس میں کئی قسم کے فائدے ملاحظہ فرما کر اس پر عمل کیا. نیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابعت کے برابر کوئی اور بڑا فائدہ ہو نہیں سکتا. یعنی انگلیوں کو پوچھے جی کہ کھلا رکھنے میں یا بند کرنے میں کیا فائدہ ہے، تو اول تو بہت سارے فائدے ہیں، اور اگر وہ فائدے سمجھ میں نہ آئیں تو کم سے کم یہ تو ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں ایسا کر رہے ہیں. اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرے مکتوب میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ہی کے بارے میں بات کی ہے، مگر اس میں سمجھایا ہے. تھوڑی سی گہری بات ہوگی، توجہ فرمائیں. جاننا چاہیے کہ نماز میں تکبیر اولی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق تعالی و تقدس عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے مستغنی اور برتر ہے. یعنی پہلی دفعہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو پہلی اللہ اکبر کا کیا میننگ ہے کہ عبادت کرنے والے جتنے عبادت کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی عبادتوں اور ان کی نمازوں سے اللہ کی شان بہت بلند ہے. اس احساس کے ساتھ شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں. بات سمجھ گئے کہ تکبیر اولی کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ یہ کیفیت ہو کہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی و تقدس عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے مستغنی اور برتر ہیں، اور وہ تکبیریں جو ہر رکن نماز کے بعد ہیں وہ اس امر کے رموز و اشارات ہیں کہ یہ جو رکن ادا ہوا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو حق تعالی کی بارگاہ کی عبادت کے لائق کہا جا سکے. اب مثال کے طور پر کہ انسان اللہ اکبر کہہ کے قیام کرتا ہے. اب قیام مکمل ہو گیا تو کیا اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا؟ نہیں. اس لیے اب رکوع میں جاتے ہوئے پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہ جو عبادت کی وہ یعنی اس قابل نہیں کہ اس کو کہیں کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس لیے اللہ اکبر. لیکن رکوع کے اندر تسبیح جو پڑھتے ہیں وہ کچھ اور ہے. کیا ہے؟
سبحان ربی العظیم. اب چونکہ عظمت کا اقرار پہلے کر رہے ہیں تو اس کے بعد اب اللہ اکبر کو نہیں رکھا، بلکہ اب رکھا سمع اللہ لمن حمدہ. چونکہ عظمت کی نفی ہوتی نا پھر تو، اس لیے ساری تلاوت اور رکوع اور سارا کچھ کے بعد اللہ اکبر کہ نہیں ابھی یہ حق نہیں ادا ہوا تو اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاؤ. مگر رکوع میں چونکہ سبحان ربی العظیم اللہ کی عظمت کا اقرار ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ہاں عظمت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اب اٹھتے ہوئے تمہیں اب پھر تکبیر نہیں کہنی، اٹھتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اور مقتدی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کی ربنا ولک الحمد فرشتوں کی ربنا ولک الحمد کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا. آگے فرما رہے ہیں کہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے. اس میں چونکہ تکبیر کے معنی ملحوظ ہیں اس لیے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم نہیں فرمایا گیا، بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہا گیا، برخلاف دونوں سجدوں کے کہ ان میں بھی اگرچہ تسبیحات ہیں کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، مگر اس کے اول آخر تکبیر کہنے کا حکم فرمایا گیا کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ سجود میں چونکہ نہایت عاجزی، پستی، ذلت اور انکساری ہے لہذا حق کے عبادت ادا ہو جاتا ہے. اس وہم کو دور کرنے کے لیے سجود کی تسبیح سبحان ربی الاعلی میں لفظ اعلی کو اختیار کیا اور تکبیر کی تکرار بھی مسنون ہوئی. اگر آپ غور کریں تو فقہا نے سبحان اللہ کہا کہ رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سجدے پڑھو سبحان ربی الاعلی. اگر آپ غور کریں تو دونوں امر کے صیغے کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں. فرمایا فسبح باسم ربک تو اب حکم ہے نا، اور سبح اسم ربک تو قرآن کا حکم ہے کہ تم یہ بھی پڑھو اور یہ بھی پڑھو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے حکم کو ایک کو رکوع میں پورا کر دکھایا، ایک کو سجدے میں پورا کر دکھایا. تو اس لیے ان تسبیحات کا پڑھنا بھی منشاء خداوندی ہے. چونکہ نماز مومن کی معراج ہے اس لیے نماز کے آخر میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام شب معراج میں مشرف ہوئے تھے. لہذا نبی نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اپنے لیے اعلی معراج بنائے. عجیب بات لکھی ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اعلی معراج بنائے، کہ جیسے نبی علیہ السلام کو معراج حاصل ہوا تو یہ بھی نماز کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھے کہ اس کے صدقے اللہ اس کو بھی عروج عطا فرمائیں، معراج نصیب فرما دیں. اور نماز ہی میں انتہائی قرب خداوندی ڈھونڈے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے. اور نمازی اللہ تعالیٰ شانہ سے مناجات کرنے والا اور نماز کے ادا کرتے وقت حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا رعب و ہیبت اس پر چھا جاتا ہے. اس لیے اس کی تسلی کے واسطے نماز کو 2 سلاموں پر ختم کرنے کا امر فرمایا کہ چونکہ انسان تسبیحات بھی کہتا ہے تو اللہ کی عظمت دل پہ آتی ہے، اور اتحیات میں جب وہ کلمات پڑھتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی تھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
تو فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے بندے کے اوپر ایک ہیبت کا مقام طاری ہو جاتا ہے. اب اس ہیبت سے نکلنا اتنا آسان تو نہیں تھا کہ انسان بس التحیات پڑھ کے کھڑا ہو جاتا, نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو ختم کرنے کا طریقہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو السلام علیکم سے وہ عظمت جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے سلامتی کی بات میں تبدیل ہو کر انسان پھر اس دنیا کی کیفیت میں آ جاتا ہے. اور جو حدیث پاک, جو حدیث نبوی میں ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح و تحمید, تکبیر اور تحلیل کا حکم ہے, فقیر کے علم میں اس کا راز یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں جو قصور کوتاہی واقع ہوئی اس کی تلافی تسبیح تکبیر کے ساتھ کی جائے تاکہ اپنی عبادت کے ناتمام ہونے کا اقرار ہو سکے. اور چونکہ حق تعالی کی عبادت کی توفیق سے عبادت کا ادا کرنا میسر ہوا تو اس نعمت کا الحمدللہ کہہ کر شکر بجا لانا چاہیے اور حق تعالی کے سوا اور کسی کو عبادت کا مستحق نہ بنانا چاہیے. اس لیے پھر اللہ اکبر یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ 3 تسبیحات ہیں نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ تو ہے کہ اللہ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف کر دیجیے اور قبول کر لیجیے. تو سبحان اللہ تو اس لیے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر اللہ اکبر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے عبادت کی اللہ آپ کی عظمت اس سے بھی زیادہ بلند ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری نمازیں اللہ تعالی کی عظمت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى. وہ پروردگار اس سے بھی بلند ہے, وہ اس سے بھی بلند ہے, وہ اس سے بھی بلند ہے. یعنی جتنا ہم اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اللہ اس سے بھی بلند ہے, وہم و خیال سے ہی بلند ہے. یہاں پر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر نماز میں جو تجلی وارد ہوتی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً ختم نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اس میں شبہ بخالت ہے کہ جب تک تم نماز کے کلمے پڑھ رہے ہو تو ہم چہرہ دکھا رہے ہیں اور تم نے سلام کیا تو ہم نے پردہ ڈال لیا. فرماتے ہیں کہ نمازی سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر جتنی دیر رہتا ہے وہ تجلی اسی طرح رہتی ہے. اب ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں. آپ نے لکھا ہے کہ اکثر اوقات یہ نسبت نماز میں وارد ہوتی ہے, یعنی یہ جو یادداشت کی نسبت ہے اس کا غلبہ نماز میں ہوتا ہے. خاص طور پر اس فرض نماز میں جو کہ جماعت سے ادا کرتا ہے, اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک نماز کی جگہ میں پابند بیٹھا رہتا ہے وہ حالت بھی بدستور باقی رہتی ہے. اس کے بعد پوشیدہ ہو جاتی ہے. میرے مخدوم, نماز جو کہ مومن کی معراج ہے اصل کے ظہور کا مقام اور حالت معراجیہ کا نمونہ ہے. حدیث الساجد یسجد علی قدمی اللہ
سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، پس اس کی طلب و شوق کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا چہرہ خاک آلود کر کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ سب سے پسندیدہ حالت ہے بندے کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس اس بندہ سے رخ نہیں پھیرتا یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ نہ پھیر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رخ نہیں پھیرتے جب تک کہ بندہ اپنا رخ نہ پھیر لے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم چونکہ ان معارف سے واقف نہیں ہیں تو ہمارا حال ہے کہ بس گھر سے آئے، ابھی 3 منٹ ہیں اور جوتوں کی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ جی، تو جوتوں میں کھڑے ہو کے گھڑی بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی 3 منٹ ہیں، اور وہیں حالات حاضرہ کی باتیں اور کارگزاریاں اور اس طرح کی باتیں۔ مسجد میں نماز کے وقت سے پہلے داخل ہونے والی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک سنت ہے کہ انسان نماز کے انتظار میں بیٹھے۔ یہ سنت پر عمل آج بہت کم ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مومن کو چاہیے، سالک کو چاہیے کہ وقت سے پہلے صف میں مصلی کی جگہ پر آ کر بیٹھنے کی عادت ڈالے۔ وقت سے پہلے مصلی پہ آ کے بیٹھنے کی، دیکھیں جب کسی سخی کے دروازے سے کچھ ملنا ہوتا ہے نا تو فقیر کوشش کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جا کے بیٹھوں، کیونکہ سب سے پہلے جا کے بیٹھنے والا زیادہ اپنی احتیاط شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اگر مسجد میں کچھ وقت پہلے آ کے بیٹھیں تو ہم اپنی زیادہ احتیاط اللہ کے سامنے شو کریں گے۔ تو نماز سے پہلے آنا اور مسجد میں بیٹھنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ یہ نقطے کی ایک بات ہے، امید ہے اس پر ذرا غور کریں گے۔ نماز سے کچھ وقت پہلے، جماعت سے کچھ وقت پہلے، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، جتنا وقت ہے، تو نماز سے کچھ وقت پہلے آ کر جگہ پر بیٹھنا یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر تسبیحات کرنا، دعا مانگنا اور کچھ دیر کے بعد جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے، اللہ مجھے آپ سے، اور جو وحشت ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، اور گئے۔ آج کل بہت ساری جگہوں پہ آپ یہی دیکھیں گے کہ امام صاحب نے جب اللہ اکبر کہی تو پیچھے ایک صف، اور امام نے سلام پھیرا تو ماشاء اللہ 4-5 صفیں،
اس کا مطلب یہ کہ ایک صف والے تھے جنہوں نے یہ شو کیا کہ اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، چونکہ آپ سے ملاقات کا وقت ہے تو ہم پہلے آ کے بیٹھ رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں نا، تو اظہار محبت کر رہے ہیں۔ اور باقی جو 4 صفیں تھیں وہ عین موقع پہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو مقتدی سلام پھیرتا جاتا ہے وہ بغیر کسی اور کلمہ کے پڑھے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے بہت سارے عرب ملکوں میں یہ عادت دیکھی ہے، آپ جدہ میں دیکھیں، دبئی میں دیکھیں، جب امام شروع میں نماز پڑھے گا تو ایک صف، نماز پڑھنے والے ہیں کتنے ہیں؟ 5-6 صفوں کے برابر ہیں، مگر اللہ سے محبت کا اظہار کرنے والے کتنے پہلے آئے؟ ایک صف والے، اور باقی دوران نماز۔ اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ذرا غور کریں کہ اب کون آیت الکرسی پڑھتا ہے، کون ادعیہ مسنونہ پڑھتے ہیں، تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو سالک کو چاہیے کہ وقت سے پہلے آئے، یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کرے، تسبیحات کرے، دعا کرے، اور پھر جائے یہ شو کرے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں مارا باندھا پہنچ گیا اور بس سلام کر کے بھاگ رہا ہوں، نہیں، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں یہاں بیٹھا، نماز ہو چکی، فرض ختم ہو گیا، مگر میں آپ کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ تو نماز سے پہلے بھی کچھ وقت رہنا چاہیے اور نماز کے بعد بھی کچھ وقت بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، تقاضا ہو تو وہ الگ بات ہے، کسی بندے کو اگر تقاضا ہو تو تقاضے کی وجہ سے وہ اگر جلدی اٹھ کے چلا جائے تو وہ الگ بات ہے، مگر مسئلہ تو یہ کہ ہمیں کام بھی کوئی نہیں ہوتا اور پھر ہم تسبیحات فاطمہ اور سب چیزیں چھوڑ کے باہر نکل آتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس اس بندہ سے رخ نہیں پھیرتا یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ پھیر لے یا کوئی بری بات کہے۔ پھر فرض نمازوں کی خصوصیت تو علیحدہ ہے اور جماعت نور علی نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے روز ایک بلند نور کے ساتھ روشنی کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ جماعت میں نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے، اس لیے اس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 نماز کے برابر ہے اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 5000 نمازوں کے برابر، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی وہ پل صراط پر سے چمکنے والی بجلی کی مانند گزرنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حشر سابقین کے ساتھ کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے پس اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کو پوری طرح کرتا ہے، پھر وہ مسجد میں آتا ہے، اس کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے
جیسے کہ ان لوگوں کو جن کا کوئی آدمی گم ہو گیا ہو اپنے غائب کے آ جانے سے خوشی ہوتی ہے، ایسے نماز پڑھنے والے کے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے سے اس طرح خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ وہ اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں پر سجدہ کرتا ہے، پس بندے کو چاہیے کہ سجدہ کرے اور خوب رغبت سے کرے اور خوب دعا کرے۔ اب اگلی بات سنیے، نیز حدیث شریف میں ہے کہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجود اس کی پیشانی کے نیچے کی زمین کو زمین کے 7 طبق تک پاک کر دیتا ہے۔ کہ نمازی جہاں سجدہ کرتا ہے تو جس جگہ اس کی پیشانی ٹکتی ہے اس کا سجدہ اس جگہ پر 7 زمینوں تک، 7 طبق تک جتنی زمین تھی اس کو وہ پاک کر دیتا ہے سجدہ۔ جی اگلا، فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جتنی تجلیات، انوار، احوال نماز کے علاوہ وارد ہوتے ہیں وہ سب کے سب دوسرے درجے کی چیز ہیں، اور اصل درجے کی چیز وہ کیفیت ہے جو مومن کو نماز کی حالت میں نصیب ہوتی ہے۔ میرے مخدوم، نماز کو تجلیات و مشاہدات سے بہتر کہنا اس اعتبار سے ہے کہ یقین کامل سے معلوم ہو گیا ہے کہ مطلوب ان تجلیات و مشاہدات سے وراء الورا ہے، اس کے ساتھ گرفتاری زلال کے ساتھ گرفتاری ہے، پس شبہ مثال کے ساتھ گرفتاری جو کہ حقیقت میں غیر مطلوب ہے، اور تمام اشیاء کو مطلوب کا عین ہونے کا حکم لگانا شکر کی وجہ سے ہے۔ نماز ہی ہے جو مطلوب کی خبر دیتی ہے اور اس بے نشان کا کچھ نشان رکھتی ہے جو قرب کے اس نماز کی ادائیگی کے وقت ہوتا ہے، اس کے باہر حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ نماز میں اس حجاب کو جو کہ بندہ اور خدا کے درمیان ہے اٹھا دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو معراج فرمایا ہے۔ پر جس قدر کوشش اس نماز کی تکمیل میں کی جائے، یہ اس نسبت کی تکمیل میں کوشش ہے کہ یہ تجلیات و مشاہدات جس کی گرد کو نہیں پہنچتے، یعنی یہ تجلیات و مشاہدات جو عام ہوتے ہیں یہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے جو قرب انسان کو نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ اس نماز کا معاملہ کمال قرب نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب ولایت نہیں ہے، اس کا معاملہ کمالات نبوت سے متعلق ہے، جو نماز کا معاملہ ہے کہ اکثر ارباب ولایت کا ہاتھ اس بلند و بالا درخت سے نیچے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ولایت کے مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کی بجائے ذکر میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور حال احوال ان کو باقی اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر کمالات نبوت کا تعلق ہے۔ تو کمالات ولایت والا بندہ، اس لیے بعض ایسے بھی لوگ تھے جو راستے سے بھٹک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں یا کئی علاقوں میں ہیں
جو کہتے ہیں کہ تمہاری 5 مرتبہ ہماری ہر مرتبہ، کہ تم تو 5 مرتبہ یاد کرتے ہو اور ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دل میں اللہ آ گیا تو 5 نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے بھی گمراہ لوگ ہیں. تو اس لیے وہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ جو قرب، جو تجلیات، جو چیزیں نماز میں ہوتی ہیں غیر نماز میں اس کی گرد بھی نصیب نہیں ہو سکتی. اکثر ارباب ولایت کا ہاتھ اس بلند و بالا درخت سے کوتاہ ہے، انہیں تمام ورق پلٹ دینا چاہیے تاکہ معاملہ اس سے اس تک پہنچ جائے، اور اس کا قرب جدا ہے اور اس کے علوم اور اسرار علیحدہ ہیں. اس قرب نبوت تک پہنچنے کا راستہ اس راستے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا. وہ ایک شاہراہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور نیز اس امت کے خال خال افراد کس راستے سے مطلوب تک پہنچے ہیں. فرماتے ہیں کہ نماز ایک دل ربا معشوق ہے، گویا اس کی صورت زیبا کو عالم مجاز میں ان مخصوص ارکان کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی اداؤں کو اس خشوع و آداب کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے. جو شخص کے اس صورت کے ساتھ گرفتار اور فریفتہ نہ ہو وہ ان ارکان کی حقیقت کو کیا پائے گا، اور جو شخص کے ان اداؤں کا والا اور شیفتہ نہ ہو جائے وہ اس خشوع و طمانیت کا کیا ادراک کرے گا. مختصر یہ کہ اس کی لطافتیں اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں کہ اس فضول گو کی زبان پر جاری ہوں، اور اس کی خوبیاں اس سے بہت برتر ہیں کہ اس بلحوث کا قلم اس کی ترجمانی کا خیال کرے. لیکن اس دولت عظمی کے اہل حضرات کے پاکیزہ انفاس سے بہت امیدیں اور ان کی محبت و خدمت کی برکت سے بہت بشارتیں رکھتا ہوں. یہاں پر ایک اور بات لکھتے ہیں جو واقعی بہت عجیب معرفت ہے. امید ہے کہ آپ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے. یہ بات متحقق ہو گئی ہے کہ وہ کیفیت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند و بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ ظلال سے باہر نہیں نکلتے، خواہ وہ کتنے ہی بلند ہوں، اور یہ حالت نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے. تو امام ربانی مجلل السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے علاوہ جتنے ہمیں احوال، کیفیات، تجلیات، مشاہدات ہوتے ہیں وہ ظلال سے تعلق رکھتے ہیں، اور نماز کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ اصل سے تعلق رکھتی ہے. جیسے ایک انسان اور ایک انسان کا سایہ، تو انسان اصل ہے اور سایہ اس کا ظل ہے. اسی طرح نماز کے علاوہ جو کیفیتیں ملتی ہیں وہ ظل ہیں، ان کا تعلق ظلال سے ہے، اور نماز کے اندر جو کیفیت ملتی ہے اس کا تعلق اصل کے ساتھ ہے. یہ متحقق ہو گئی ہے کہ وہ حالت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند و بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ ذل سے باہر نہیں نکلتے، خواہ کتنے بلند ہوں، اور یہ حالت نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے. جس قدر فرق ذل اور اصل کے درمیان ہے اسی قدر فرق بیرون نماز والی حالت اور اندرون نماز والی حالت کے درمیان جاننا چاہیے.
کہ بیرون نماز ذل کی کیفیت ہے اور اندرون نماز اصل کی کیفیت ہے۔ یہ فقیر مشاہدہ کرتا ہے کہ جو حالت اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی وہ نماز کی حالت سے بھی بلند ہوگی، کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات میں سے ہے، اور جی چیز آخرت کے قریب ہے وہ اتم اور اکمل ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں ظہور صورت ہے یعنی ظاہری کیفیت، اور آخرت میں ظہور حقیقت ہے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور ایسے ہی وہ حالت جو اللہ جل سلطانہ کے کرم سے برزخ صغریٰ یعنی قبر میں میسر ہوگی، وہ اس حالت سے بڑھ کر ہوگی جو موت کے وقت ہوتی ہے۔ یعنی اب انہوں نے کہا کہ عام حالات میں جو حضوری توجہ ہے وہ ذل ہے، نماز میں اس کی اصل ہے، اور جو نماز میں کیفیت ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں موت کے آخری وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے مومن کو، اور جو موت کے وقت کیفیت ہوتی ہے قبر میں مشاہدہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور جو قبر میں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ حشر میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا جب ساق کی تجلی ہوگی، اور جو حشر میں ہوگا جنت میں اس سے بھی زیادہ کامل ہوگا۔ تو یہ یوں ترتیب ایک انہوں نے بنائی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس جگہ مطلوب کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو پریشان کرنا یا غیر مطلوب کو مطلوب جاننا، چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں اور اپنے خواب و خیال میں محو آرام ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل کی خوشبو دیتی ہے اور مطلوب کی خوشبو سکھاتی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے بے فائدہ ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو اللہ کی کوئی جھلک چیز دیتی ہے تو وہ فرماتے ہیں نماز ہے، نماز کے علاوہ وہ کیفیت سالک کو نہیں مل سکتی۔ یعنی کتنا وضاحت کے ساتھ نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ پہلے جو جاہل صوفیات تھے وہ تو کہتے تھے جی کہ نماز تو وہ پڑھیں کہ جنہوں نے 5 وقت یاد کرنا ہو، اور ہم تو ہر وقت یاد کرتے ہیں، لہذا تمہاری 5 مرتبہ ہماری ہر مرتبہ۔ تو ان کی نفی کی ہے کہ بھئی تمہیں ذکر اذکار میں غیر نماز میں جو کیفیتیں بھی حاصل ہوتی ہیں وہ سب ظلال ہیں، اور جو نماز میں ہے وہ اصل ہے، اور نماز سے زیادہ موت کے قرب میں جو کیفیت ہے وہ اس سے بھی اصل ہے، اور جو قبر میں ہے وہ اس سے بھی اصل ہے، جو حشر میں ہوگی یکشف عن ساق وہ اس سے بھی، اور جو جنت میں ہوگی وہ اس سے بھی اصل ہے۔ آخری سبحان اللہ، کیا عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 5 ارکان میں سے نماز رکن دوم ہے جو تمام عبادات کی جامع ہے، اور ایک ایسا جزو ہے جس نے اپنی جامعیت کی وجہ سے کل کا حکم پیدا کر لیا ہے اور تمام مقرب اعمال پر سبقت لے گئی ہے، اور وہ دولت رویت جو نبی علیہ السلام کو شب معراج بہشت میں میسر ہوئی تھی، دنیا میں نزول فرمانے کے بعد اس جہان کے مناسب آپ کو وہ دولت نماز میں میسر ہوتی تھی۔ یعنی نبی علیہ السلام کو معراج میں جو جنت میں دیدار ہوا، تو جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو اب دنیا میں اس جو رویت نصیب ہوئی تھی اس کی نشانی کہاں ملے، تو اس کی یاد کے طور پر اللہ نے اپنی نماز عطا فرمائی کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں اس کی قرب کی ایک کیفیت ملے گی۔ تو فرماتے ہیں
اس لیے آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، اس لیے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ نماز میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، آپ علیہ السلام کے قابل تابعداروں کو بھی اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نماز میں حاصل ہے، یعنی وہ جو معراج کی تھی نا دولت، اس کا بہت سارا حصہ کس میں حاصل ہوتا ہے؟ اگر حقیقی رویت میسر نہیں ہے، سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس جہان میں حقیقی رویت میسر نہیں ہے کیونکہ یہ جہان اس کی تاب و طاقت ہی نہیں رکھتا، رویت کی کہ اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے اور بندہ دیکھے، یہ تاب و طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اگر حق تعالیٰ نماز کا حکم نہ فرماتا تو مقصود کے چہرے سے نقاب کون اٹھاتا اور طالب کو مطلوب کی طرف رہنمائی کون کرتا؟ نماز ہی ہے جو غم گساروں کے لیے لذت بخش ہے، نماز ہی ہے جو بیماروں کو راحت دیتی ہے، اور ارہنی یا بلال میں اسی حقیقت کا رمز ہے کہ نبی علیہ السلام غم زدہ ہوتے تھے تو فرماتے تھے ارہنی یا بلال، اور قرۃ عینی فی الصلاۃ میں اسی آرزو کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ ذوق و مواجید، علوم و معارف، احوال و مقامات، انوار و الوان، تلوینات و تمکینات، بے قراری و اطمینان، تجلیات متکیفہ و غیر متکیفہ، اور ظہورات متلونہ و غیر متلونہ، ان میں سے جو کچھ نماز کے علاوہ اوقات میں میسر ہوں اور نماز کی حقیقت سے آگاہی کے بغیر ظاہر ہوں، ان سب کا منشا ظلال ہے، وہ ذل سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ وہم و خیال سے پیدا ہوئے ہیں۔ نمازی جو نماز کی حقیقت سے آگاہ ہے، نماز کی ادائیگی کے وقت گویا عالم دنیا سے باہر نکل جاتا ہے اور عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا وہ اس وقت اس دولت سے جو آخرت کے ساتھ مخصوص ہے حصہ حاصل کر لیتا ہے اور اصل سے ذلیت کی آمیزش کے بغیر فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ عالم دنیا کمالات ذلی تک محدود ہے اور وہ معاملہ جو ذلال سے باہر ہے آخرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس معراج سے چارہ نہ ہوگا، اور وہ مومنوں کے حق میں نماز ہے، اور یہ دولت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنے پیغمبر اسلام کی مطابعت کے سبب جو شب معراج میں دنیا سے آخرت میں تشریف لے گئے اور بہشت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رویت کی دولت سے مشرف ہوئے، لہذا یہ امت بھی اس کمال کے ساتھ مشرف اور اس سعادت سے فیض یاب ہوئی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ نعمت دی تھی تو وہ نعمت کا کچھ حصہ اللہ نے امت کو نماز کی کیفیت میں عطا فرما دیا۔ اس گروہ میں سے بعض لوگ جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں ہوئی، یعنی صوفیاء میں سے کچھ ایسے بھی لوگ جو نماز کی کیفیت سے آگاہ نہیں اور اس کے مخصوص کمالات پر اطلاع نہیں بخشی گئی، انہوں نے اپنے امراض کا علاج دوسرے امور میں تلاش کیا اور اپنی مرادوں کا حاصل دوسری چیزوں پر وابستہ جانا، بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ سمجھ کر وصول اللہ کی بنیاد نماز کے علاوہ اور عبادات پر رکھی، روزہ کو نماز سے افضل جانا۔ اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے ہیں۔ ایسی باتیں حقیقت نماز سے عدم آگاہی اور بے خبری کی وجہ سے ہیں، بلکہ اس طائفہ صوفیاء کی ایک کثیر جماعت نے اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین کو سماع و نغمہ اور وجد و تواجد میں تلاش کیا اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے پردوں میں مطالعہ کیا اور رقص و رقاصی کو اپنا مسلک بنا لیا، حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا ما جعل اللہ فی الحرام شفا، اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ اگر نماز کے کمالات کی کچھ بھی حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی تو وہ ہرگز سماع اور نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی کہ اگر وہ حضرات نماز کے کمالات سے واقف ہو جاتے
تو پھر شعر و اشعار اور ان چیزوں کے پیچھے لگ کر اطمینان ڈھونڈنے کی بجائے نماز میں اس اطمینان کو حاصل کرتے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں نماز کی حضوری عطا فرمائے. اور ہے یہاں پر کسی سالک نے خط لکھا ہے کہ بعض نمازوں میں ایسی حالت پیش آتی ہے کہ گویا فقیر اللہ رب العزت سے اس طرح کلام کرتا ہے کہ کوئی حجاب و پردہ درمیان میں نہیں رہا اور مست و بے خود ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز کو بھول جاتا ہے اور نظر حیرت سے اپنے آپ کو اور اپنے غیر کو نور کے بغیر نہیں دیکھتا. اسی اثناء میں خود پر قابو پا کر ہوش میں آ جاتا ہے. اچانک رقت و عاجزی غالب آ جاتی ہے اور یہی حالت قرآن مجید کی تلاوت اور دوسری عبادات میں پیش آتی ہے. یہ اس نے سوال پوچھا تھا. اے سعادت کے آثار والے، یہ کیفیت جو آپ کو پیش آئی یہ اعلیٰ کیفیت اور مبارک حالت ہے. ایسا کیوں نہ ہو کہ نماز مومن کی معراج ہے. جو کیفیت و ذوق کے نماز سے پیدا ہوتا ہے وہ تمام اذواق و کیفیات سے ممتاز ہے. اور چونکہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی شامل ہے اور حدیث پاک میں ہے من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو شخص چاہے کہ اپنے رب سے ہم کلامی کرے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے. کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا گویا اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلامی کرنا ہے، خاص طور پر کہ نماز میں تلاوت واقع ہو اور ہی درجہ رکھتی ہے، بہترین ثمر لاتی ہے. بس اگر یہ حقیقت نماز میں جلوہ گر ہو جس کی شان میں آیا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، اور تکلم کی کیفیت ظاہر ہو تو گنجائش ہے. اور نیز اگر نمازی حجاب کا رفع ہونا محسوس کرے تو بھی مناسب ہے. یعنی نماز کے اندر اگر یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ سب ٹھیک ہے. حدیث پاک میں وارد ہے کہ نماز میں وہ حجاب اٹھا لیا جاتا ہے جو بندہ اور پروردگار کے درمیان ہے. نماز ایک دل ربا محبوب ہے. جب نمازی کے باطن پر اس کے جمال با کمال کا پرتو پڑتا ہے، اس کے حسن و خوبی کا ظہور ہوتا ہے، تو قریب ہے کہ اس نمازی کو مست و بے خود کر دے اور از خود رفتہ بنا دے. اور جب اس کے انوار سے متصف اور اس کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نور سے منور پاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کر، اور جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں قرآن مجید کی اس آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ میں نے اس آیت کو اس کے متکلم سے سنا اور میں بے ہوش ہو گیا. اللہ اکبر. یہ نماز کیا عجیب نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرما دی ہے. ہمارے اکابر ایک ایک آیت کو بار بار پڑھتے تھے حتیٰ کہ پھر ان کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی تھی کہ جیسے رب کریم نے ان کے سامنے اپنے کلام کو ادا فرمایا. آپ نے لکھا تھا کہ نماز میں ایک ایسی حالت رونما ہوتی ہے کہ حجاب درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور جس رکن کو ادا کرتا ہے پھر دوسرے رکن پر لوٹنے کا ذوق نہیں ہوتا اور غیر کا خیال ہرگز دل میں نہیں گزرتا
اور اس وقت بہت زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو خس و خاشاک کی مانند بھی نہیں پاتا. آپ جان لیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں وہ حجاب اٹھا دیا جاتا ہے جو نمازی اور اس کے پروردگار کے درمیان ہوتا ہے. اور ہمارے حضرت علی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حجاب کا دور ہونا منتہی کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے. یہ جو حجاب اٹھتا ہے یہ ہر بندے کی نماز سے نہیں اٹھتا، چونکہ وہ نماز تو اس درجے کی ہوتی نہیں ہے. ہم تو نماز میں بھی دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑا حجاب ہٹائیں گے. یہ حجاب کا دور ہونا منتہی کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے. اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس کی کیفیت کے زیادہ ہونے پر کوشش کریں. یہاں پر ان کے ایک مرید تھے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یا خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے لکھا ہے نماز پڑھنے میں جمعیت و لذت بہت حاصل ہوتی ہے اور نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونا اچھا نہیں لگتا، اور جو حرف کے نماز میں اپنے مخرج سے نکلتا ہے وہ مسرتوں کا اظہار کرتا ہے. عجیب، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہوں نے اپنی نمازوں کو بنایا ہے پھر وہ انجوائے کرتے ہیں نمازوں کو. نماز پڑھنے میں جمعیت و لذت بہت حاصل ہوتی ہے، نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونا اچھا نہیں لگتا، اور جو حرف کے نماز میں اپنے مخرج سے نکلتا ہے وہ مسرتوں کا اظہار کرتا ہے. وہ اس وقت میں اس حقیر کو گویا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. اس بات نے بہت مسرور کیا اور باطنی لذتیں بخشیں. یہ آج کی اس مجلس کی آخری عبارت ہے، مگر اس میں ایک خاص نکتہ ہے، تو یہ عاجز چاہتا ہے کہ آپ اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں. فرماتے ہیں کہ ابتداً مبتدی کو نفلی نمازوں کے ادا کرنے میں لذت بخشتے ہیں. ابتداً جو سالک ہوتا ہے، مبتدی ہم جیسا، تو اس کو نفلوں کے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو مبتدی کو ابتدا میں نفلوں کے پڑھنے میں لذت بخشتے ہیں. بعد اذان نہایت النہایت میں پہنچ کر لذت کی یہ کیفیت فرضوں کی ادائیگی سے متعلق ہو جاتی ہے اور بندہ اپنے نوافل کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو بیکار جانتا ہے. اس کے نزدیک فرضوں کو ادا کرنا بڑا اہم کام ہو جاتا ہے. کہ مبتدی حضرات کو تو نفلوں میں لذت بخشتے ہیں تو وہ اشراق اور چاشت اور تہجد اور اوابین وہ فرماتے ہیں، لیکن جو نہایت النہایت میں پہنچتے ہیں ان کو جو مزہ فرض نماز میں دیتے ہیں پھر نفلوں کی لذت اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. جاننا چاہیے کہ وہ لذت جو عین نماز کی حالت میں حاصل ہوتی ہے اس میں نفس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، بلکہ عین اس لذت کے وقت نفس نالا و فغاں میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا بلند مرتبہ ہے. ہم جیسے بلحوث اس قسم کی باتوں کو کیا سمجھیں اور نیز جان لیں کہ دنیا میں نماز کا مرتبہ آخرت میں رویت باری تعالی کے مرتبہ کی مانند ہے.
تو دنیا میں مومن جیسی نماز پڑھتا ہوا جائے گا تو جنت میں اس کو اللہ کی رؤیت کا وہی مرتبہ حاصل ہوگا. کیسے؟ کہ اگر بندہ دنیا میں نماز پڑھتا ہے اور اس میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں تو خیالات والی نمازیں پڑھ کے جو لو بندہ دنیا سے جائے گا تو فرماتے ہیں کہ جنتی بھی ہوا تو جنت میں اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، مگر اس کے خیالات کی وجہ سے ذات کے اوپر صفات کے پردے عطا فرما دیں. جو بغیر خیال کے دنیا میں نماز پڑھنے کی عادت حاصل کر لے گا، ایسی نماز کہ جس میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو جنت میں رؤیت عطا فرمائیں گے تو وہ رؤیت ذات ہوگی، اس کے اوپر صفات کا کوئی پردہ نہیں. تو آج ہم اس چیز کو سوچیں کہ ہم جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کس حالت میں کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا کی نماز اس کا ریفلیکشن ہے. یہاں نماز بنا لیں، وہاں اسی درجے کو پا لیں. تو نماز تو پڑھنی ہے. اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نماز تو پڑھتے ہی ہیں، فرق تو ہے نا کہ دل کی توجہ کے ساتھ پڑھیں. اہمیت ہو تو پھر توجہ بھی بڑھ جاتی ہے، انسان کوشش بھی کرتا ہے. تو ہمارے اکابر کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے سالک کے دل میں ایک فرض کی اہمیت کو پیدا کیا. اب اس مجلس کے انعقاد سے پہلے نماز تو آپ پڑھتے تھے، لیکن جو اہمیت اب دل میں نماز کی آئی ہے اس سے پہلے تو نہیں تھی نا. تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز کی وہ کیفیت عطا فرما دے جس کو معراج المومن کہا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.